بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپتے صحرا میں جب بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے تن سے جدا کرنے والا بدبخت شخص کون تھا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ آج کی ویڈیو میں اس بدبخت شخص کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ جانیں گے۔ محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل اولاد نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صعوبتیں اور جو تکالیف اور آزمائشیں برداشت کی ہیں وہ کوئی اور شاید ہی برداشت کر پاتا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اولاد پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص آزمائشیں اترتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور ان کی اولادیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر جتنی آزمائشیں گزریں، کسی اور نبی پر اتنی آزمائشیں اور امتحانات نہ گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کربلا کے واقعہ کی طرف نشاندہی فرما دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشگوئی بھی فرما دی تھی کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وقت پڑنے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا۔ یزید، جس نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اخلاقیات کی تمام حدیں مٹا دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحانات قرآن مجید میں ذکر فرمائے، وہ تمام کی تمام آزمائشیں اور امتحانات یک بارگی امام حسین علیہ السلام پر نازل ہو چکے تھے، جن میں گھر کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کا آل اولاد کے قتل ہونے کا خوف، مال کی کمی، ایسا کیا تھا جس کا سامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں نہ کیا ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے کی باری آئی تو کسی بھی یزیدی فوجی بدبخت کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے تن سے جدا کر سکے۔ ابن زیاد نے پہلے عمرو بن سعد کو اس بات کا حکم دیا تو اس نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر شمر ملعون نے انعام اور اقتدار کے لالچ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے پر چڑھ کر آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کر دیا، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ خولی بن یزید وہ بدبخت تھا جس نے شمر کے کہنے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے مبارک تن سے جدا کیا تھا۔ پھر ابن زیاد نے خولی بن یزید کو ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دے دیا اور کہا کہ اس کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر ابن زیاد کے پاس روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی اس کو رات ہو گئی تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو گھر کے کنویں میں چھپا دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے رات کو کنویں میں سے نورانی لاٹیں نکلتی ہوئی دیکھیں، روشنی سی محسوس کی تو اس نے جا کر کنویں میں دیکھا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کنویں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ رونے لگی، صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے اس کنویں میں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو باہر نکالا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر آہو گریا کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو اس نے خولی بن یزید کو سخت برا بھلا کہا، لیکن خولی بن یزید کی آنکھوں پر تو اقتدار کی اور دولت کی پٹی بند گئی تھی۔ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اپنے ساتھ اٹھایا اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ پھر جب مختار ثقفی نے قیام کیا اور اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا تو اس کے کچھ سپاہی خولی بن یزید کی تلاش میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے تو یہ اپنے گھر میں کہیں جگہ پر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ان مختار ثقفی کے کارندوں کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں کہاں چھپا ہوں، لیکن اس کی بیوی چونکہ محب اہل بیت تھی اس لیے اس نے مختار ثقفی کے سپاہیوں کو اپنی زبان سے تو کہا کہ میں نہیں جانتی کہ خولی کہاں چھپا ہوا ہے،
لیکن اس نے ساتھ ہی مختار ثقفی کے ان سپاہیوں کو اشارے سے بتا دیا کہ خولی کہاں پر چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے مختار ثقفی کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کو اس کی چھپنے والی جگہ سے باہر نکالا اور مختار ثقفی کے دربار میں لے گئے، جہاں مختار ثقفی نے اس بدبخت کو عبرتناک سزا دی۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو اس کے دربار میں اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور صحابی رسول تھے، وہ بھی موجود تھے۔ ابن زیاد بات کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اور ان کے منہ کو چھڑی سے مارتا تھا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگے اور کہنے لگے کہ اے بدبخت انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر اور چہرہ اقدس پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اور تو اس پر چھڑی مارتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد کو سخت غصہ آ گیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہوا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ابن زیاد نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا۔ محترم ساتھیو، شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کے تپتے ریگستان میں صحرا میں چھوڑ دیا گیا، جبکہ ابن زیاد نے اپنے خود کے فوجی، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے جانسار ساتھیوں کے ہاتھوں ان کی تلواروں سے جہنم واصل ہو چکے تھے، ابن زیاد نے ان کی لاشوں کو تو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ جنازہ پڑھا کر دفنا دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے مقدس اجسام بنا کفن کے تپتے ریگستان پر چھوڑ دیا گیا اور ان کے سر اقدس کو نیزوں پر بلند کر کے لے گئے۔ محترم ساتھیوں، ابن زیاد کے حکم پر شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کر شہر شہر، گلی گلی، کوچوں کوچوں میں گھمایا گیا، جہاں سے بھی یہ قافلہ گزرتا لوگ جوک در جوک اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سر اقدس کن مقدس ہستیوں کے ہیں۔ یہ سر اقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ باغیوں کی ایک جماعت تھی جو کہ یزید کے خلاف بغاوت کے لیے سر اٹھا رہی تھی، چنانچہ یزید نے اس کو کچل دیا ہے اور یہ ان باغیوں کے سر ہیں اور یزید کے دربار میں لے جائے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر رات کے وقت میں شمر نے اور ابن زیاد نے پڑاؤ کیا اور سفر کو روک دیا۔ شہدائے کربلا کے یہ سر مبارک بھی نیزوں سے اتار لیے گئے۔ یہاں پر ایک یہودی راہب رہتا تھا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا اور اس کی شان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی معمولی ہستی کا سر نہیں ہے۔ وہ شمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا آج کی رات کے لیے مجھے یہ سر اقدس دے سکتے ہو؟ شمر ملعون کہنے لگا کہ نہیں، یہ یزید کا حکم ہے کہ یہ سر کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اس بوڑھے راہب نے کہا کہ میں تمہیں 60,000 درہم صرف ایک رات کے لیے دوں گا، صرف ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ یہ سننا تھا کہ شمر کی رائل ٹپکنے لگی اور اس لالچی شخص نے دولت کے عوض امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس بوڑھے یہودی راہب کو دے دیا۔ وہ یہودی راہب سر اقدس کو لے کر اپنے گھر آیا۔ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ جب رات بیت گئی اور دن طلوع ہونے لگا اور امام حسین علیہ السلام کا سر سودے کے مطابق شمر کو واپس کرنے کا وقت ہونے لگا تو اس یہودی راہب نے اپنے ایک جوان بیٹے کو قتل کیا۔ اس کا سر الگ کر کے اسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر کی جگہ ایک تشت میں رکھ کر شمر کے سامنے پیش کر دیا۔ شمر نے جب سر کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں ہے تو اس نے اس بوڑھے راہب کو خوب برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ مجھے امام حسین کا ہی سر واپس کرو۔ اگلی بار اس راہب نے اپنے دوسرے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کا سر بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر باہر بھیج دیا۔ شمر نے پھر پہچان لیا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نہیں ہے۔ گویا ایسے ہی اس بوڑھے یہودی راہب نے اپنے ساتوں کے 7 بیٹوں کو قتل کر کے باری باری ان کے سر شمر کے پاس بھیج دیے، لیکن ہر بار شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے سامنے نہ پا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ اب وہ بوڑھا یہودی راہب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑ کر صدائیں بلند کرنے لگا، آہو گریا کرنے لگا کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز بلند ہوئی کہ اپنے بیٹوں کے سروں کو ان کے دھڑوں کے ساتھ رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کے مقدس سر کی برکت سے اس کے ساتوں بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب مختار ثقفی نے قیام کیا تو اس نے قاتلین حسین کے ساتھ سختی سے نپٹنے کے لیے اور ان کو سزائیں دینے کا فیصلہ کیا، تو یہ خولی بن یزید
ملعون بھی جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا، یہ اپنے گھر میں چھپ گیا تھا۔ جب اس کی بیوی کے پاس مختار سقفی کے سپاہی آئے تو اس کی بیوی چونکہ محب اہل بیت تھی، چنانچہ اس نے اس سپاہیوں کو تو اپنی زبان سے کہا کہ خولی بن یزید یہاں نہیں ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ خولی وہاں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو جب مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار سقفی نے اس کا سر بھی اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کی لاش کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محب اہل بیت بنائے۔